میسج ایک ہی ہے ہم، اور ہر نبی کا میرا خیال ہے ظاہر ظاہر اور ہر نبی جو ہے جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس کا میسج جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ عقل کو کرتا ہے ہم، اور یعنی کیونکہ مینلی میں بہت دیر تک ایڈریس جو سوچتا ہے رہا کہ بینہ پر ہم، کہ جب ایک شخص جس تک پیغام نہیں پہنچا ہم، وہ تو اندھا ہو گئی نا، ہم، تو اس کو بینات تو نظر ہی نہیں آئے گی، ہم، لیکن پھر وہ ذہن میں آتا ہے کہ عقل تو ہے، ہم، ہم، اگر عقل اس کو تھوڑا سا مطلب غور فکر کرے تو اس کو جی پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. ہم، تو اس لیے وہ بینہ کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اچھا دیکھیں یہاں میں ایک چیز آفاقی. تھوڑی سی اچھا اس میں اور میں ایڈ کروں. جی کہیے. جی میں ایک چیز اس میں اور ایڈ کروں کہ قرآن کریم میں ایسی آیتیں موجود ہیں نا کہ تم جو بہرے ہیں، ڈیف پیپل ہیں، تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جبکہ وہ منہ موڑ کر چل پڑیں. ہاں یہ آیت ہے، بالکل آیت. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یعنی انسان کو ہدایت کا پیغام سننے کے لیے سمع بصر فؤاد کا درست ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہی والی بات آ رہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا جی، اب بالکل آپ صحیح، فرمائیے. بالکل جی نہیں میں یہی چاہ رہا کیونکہ ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ جو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو آیات الہیہ ہیں وہ آفاق میں، اس کے نفس میں موجود ہیں، جو کہ آلریڈی موجود ہیں. اگر اس کو سمع و بصر سے افواہ سے اس نے استعمال کر لیا تو پھر جو تیسری آیت ہے جو دین اور شریعت اور کتاب کی ہے وہ اس کو سمجھ آئے گی، ورنہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے وہ اندھا بہرا ہی ہوگا. جی یعنی کہ کہنے کا مطلب میرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم بہری اور اندھی ہے، یعنی کہ سامنے کی چیزیں بھی ان کو نہیں دکھتی ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے، تو ان کے لیے پیغمبر بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں کوئی فائدہ نہیں. اچھا اسی یعنی لیے وہ جو ویسٹنگ آف ریسورسز ہے یا نہیں ہے خدا کی طرف سے؟ کہ جب کہ یہ بات سامنے پہ نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اندھا اور بہرا پن جو ہے نا یہ اپنا شعار بنا لیا ہے. ہاں اب نبی اور کتاب آگے کیا کر لیں گے ان کا؟ کچھ نہیں کرے گی. تو اسی لیے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ ہدی للمتقین، تو متقی ہوگا تو ہدایت ملے گی نا. ہاں ایک ہدایت لیکن وہ سورہ بقرہ میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہدی للمتقین کی بات کی گئی ہے نا تو یعنی آپ کو ایک بات سمجھنا پڑے گی کہ جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا، آئی تھنک یہ آپ کو یا کسی اور کو بتایا تھا شاید، کہ ایمان اور تقوی کے لیولز ہیں. جی ٹھیک ہے، ہاں یہ تو پہلا لیول جو ایمان اور تقوی کا ہے وہ انسان کی فطرت اور عقل کی بنا پر آنا چاہیے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں صحیح ہے، بالکل سمجھ آ کہ گیا. پہلا جو لیول ہے نا ایمان اور تقوی کا وہ انسان کی فطرت اور عقل سے جب آتا ہے نا تب اسے خدا کی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں، اس کو پیغمبر کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر وہ اس ایمان اور تقوی تک پہنچتا ہے جو عام طور سے ہم جس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہی یہ صحیح والا جو پہلا والا جو ایمان اور تقوی ہے نا پہلے لیول کا، وہ ہم لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں اس کی اہمیت کو یا اس کی ایگزسٹنس کو. یعنی ہم لوگ بھی جب بات کرتے ہیں ہم دینی اعتبار سے ممبروں سے یا ایسی جگہوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں یا پریزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم وہ پہلے والے ایمان اور تقوی کے مرحلے پر تو ویسے ہی فائز ہیں اپنی پیدائش کی ایک ساتھ ہی. ٹھیک،
اور مسئلہ جو ہے نا وہ وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات میں اپنی فطرت اور عقل کے حوالے سے بہت مقامات پر کیا ہو جاتے ہیں، یعنی جھوٹے ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے، آنےسٹ نہیں ہوتے. اور اگر آپ کے پاس وہ پہلے لیول کا تقوی نہیں ہوگا نا تو وہ جو ہدایت ہے کتاب اور پیغمبر کی وہ بندہ جذب ہی نہیں کر پائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی میں سمجھ گیا تھا یہ بات، یہاں سمجھ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات جو ہدن للمتقین والی بات ہے نا، تو ہدن للمتقین کا ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ ہو کہ وہ تقوی کے جس تقوی کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اگر تمہارے پاس یہ تقوی ہوگا تو ہم تمہیں فرقان دیں گے اور فلاں فائدہ، وہ تقوی کی باری بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابتدائی لیول کا تقوی اور ایمان کہ جو انسان اپنی عقل اور فطرت کی بنا پر حاصل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جیسے پھر وہی مثال ذہن میں آتی ہے کہ کئی اصحاب جن میں ابو ذر کی مثال بہت زیادہ ہے کہ ابو ذر ابھی رسول سے ملے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ ان کی بت پرستی کی رسومات میں شرکت سے بیزار ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل بات سمجھ یہ آ رہی ہے. تقوی ہے، یعنی کہ یہ وہ تقوی ہے کہ جو ابو ذر کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اپنی ہاں، عقل سے حاصل کر رہے عقل ہیں. سے، عقل سے، ہاں ٹھیک. کہ یہ کس قسم کی حماقت ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بت بناؤ اور پھر انہی کے آگے جا کے جھک جاؤ اور انہی سے ان سے منتیں مرادیں مانگو اور یہ کرو اور وہ کرو. ٹھیک، تو یہ جو ہمارا یعنی پہلے لیول کا جو تقوی ہے نا، ابتدائی تقوی، سمجھ رہے ہیں، ہاں پہلا تقوی اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، عقل سے آتا ہے، ٹھیک. فطرت اور عقل سے آتا ہے. ہاں، فطرت اور عقل سے آتا ہے، ٹھیک، صحیح. ٹھیک، جب تک وہ تقوی انسان کے پاس اور ایمان موجود نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ہائر لیول کا تقوی جو کتاب اور پیغمبر کے نتیجے میں ملتا ہے وہ نہیں، اس کا مقدمہ فراہم نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ٹھیک، صحیح. یہ تو جو بات آپ فرما رہے ہیں نا ہدی للمتقین والی، ہاں وہ تو وہ ہدی للمتقین کا زیادہ جو احتمال ہے وہ کیا ہے کہ یہ کون سے متقی ہیں؟ جو عقل اور ہاں، یہ فرسٹ لیول والے متقی ہاں کہ جو ایمان یعنی جو اپنا پہلے درجے کا ایمان اور تقوی جو ہے وہ عقل و فطرت سے حاصل کرتے ہیں اور پھر قرآن کے ذریعے سے وہ قرآن مزید اور دین اور اس کے. ہاں صحیح کہاں تک صحیح. پہنچ جاتے ہیں اگر وہ تمام چیزوں پر عمل کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت یہ پر. ٹھیک ہے نا، اس پر ہاں ہو رہا ہے نا، یعنی منزل یقین تک پہنچ جاتے ہیں پھر. اور صحیح. انہی کے لیے کیا ہے؟ فلاح ہے، ہدایت ہے بھلا ہے. اور فلاح. ہاں ان کے لیے کہ وہ الفلاح. جو ٹھیک ہے جو 5 آیتیں ہیں پھر وہ اس جگہ جی پہ 5 کنکلوڈ کرتی ہیں. 5 ہے. تو پہلا جو آپ کا لیول آف تقوی ہے وہ آپ کے مطلب عقل و فطرت سے آ رہا ہے، اور ہاں پھر اس کے بعد یؤمنون بالغیب ویقیمون ہاں پھر وہ الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اور سب ہوتے ہوتے ہاں آخر پھر میں وہ بات کہاں تک پہنچی؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہاں یہ آخرت پر وہ بہت بڑی یقین ہو بات ہے، جاتا ہے. ہاں یہ ہاں. بہت بڑی بات ہے کہ بات اچھا. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یؤمنون بالغیب سے شروع ہوئی تھی، ہاں غیب سے شروع ہوئی تھی اور پھر لیکن یقین آ گیا آخرت پر. پہنچ کہاں رہی ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون پہ پہنچ رہی ہے. جو ٹھیک، جو کہ غیب ہے، آخرت بھی غیب ہی ہے نا. ہاں ہاں غیب ہے. ٹھیک. صحیح. تو جی یہ بات تو ہے کہ صحیح. اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمارا زور نہیں دیا جاتا ہمارے اس میں گفتگو میں یا ہماری جو مطلب تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سرے سے اگنور کر جاتے ہیں کہ جو مین ریکوائرمنٹ ہے آگے بڑھنے کی، کہ آپ اپنی ذات کے اندر اپنے وجود میں خود سے کتنا ایمان اور تقوی رکھتے ہیں، یہ اصل بات ہے. یہ اصل بات ہے. صحیح ہے نا؟
تو اس کو ہم بالکل سرے سے ہی صاف کر دیتے ہیں اور اس چیز کو ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم فلاں جگہ پہ پیدا ہو گئے، تو وہ جو انیشیل ریکوائرمنٹ تھی ایمان اور تقوی والی وہ تو 100% پوری ہو چکی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب اس پر تو سوچنے سانچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، اس کے اوپر میری کل ایک صاحب سے بات ہوئی تھی. میں کہا یار قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کہو کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر دلیل نہیں ہے تو تمام جھوٹ بول رہے. اگر اللہ واحد پر تقدیر پر یقین کرتے ہو تو تمہارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے اس کی. اور جب تک دلیل نہیں ہے تو یہ بھی توحید کا بھی آپ کہتے رہے تو زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کا دلیل نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اصل میں انسان کا اپنی ذات میں کنونسڈ ہونا ضروری ہے نا، کہ جو بات آپ کا ایمان ہے، ایمان تو آپ کے قلب میں ہے نا. ہم نے اس پہ بات کی تھی نا سورہ حجرات کی آیت میں. جی جی، کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ایمان کا جو محل ہے، جگہ ہے، وہ زبان تھوڑی ہے، قلب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایمان جب قلب میں داخل ہوگا تو انسان کو اپنے اندر اس کے آثار دکھیں گے یا نہیں دکھیں گے؟ تو اسی وجہ سے تو وہ جو روایت میں ہے نا کہ یعنی کہ جو اپنی 40 صبحوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے جوش مارتے ہیں اور زبان پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حکمت کا، علم کا جو اوریجنیٹنگ یعنی سوتا ہے، پیدا ہونے کی جگہ ہے، وہ انسان کا قلب ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے نا، یہ بہت بہت ضروری ہیں. اور اس چیز کو یعنی انفارچونیٹلی، ویری ویری انفارچونیٹلی، کہ میں نے سوائے عرفا کے مکتب کے اور کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے تقریباً کہ وہ اس والے پہلو پر زور دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے ایسا. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ان کا ایک عارف بزرگ سید ہاشم حداد، جو مرزا علی قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، کہ ان سے ایک شخص نے، ہو سکتا ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ بات ہوتی ہے نا تو ایگزیکٹلی نہیں یاد رہتا کس سے کیا کہا تھا. تو اس نے ایک ان کے شاگرد نے یا عقیدت مند نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنا کرتا دے دیں، عنایت کر دیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کرتا اپنی قبر میں لے کے جاؤں. تو مطلب انہوں نے جو اس سے پوچھا، جو کوشچن کیا کہ کیا میرے کرتے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب یہ بہت عجیب سوال ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس سوال کو؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، بالکل سمجھ رہا ہوں. جی، باقی حضرات بھی کچھ شیئر کریں اوپینین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی ہم بھی جو نا ظاہری چیزوں کو ظاہری چیزوں کو لے جانا. جی ہاں، پہلے بات تو کر لیں. رضوان بھائی آپ جائیے تھا سر. میں اپنے قلوب میں ایمان کو داخل کرنے کے بجائے ظاہری چیزوں کو جو ائمہ سے وابستہ ہے، چاہے وہ بال ہو، چاہے وہ منہ مبارک ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے ان چیزوں کو اپنی قبر میں رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا، جبکہ ایمان تو قلب میں ہوتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے کرتے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ اس کی عقل کو اوپر ایک ضرب لگا رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے کرتے سے تمہاری ہدایت ہو جائے گی کیا؟ ٹھیک، جی محترمہ آپ فرمائیے. السلام علیکم. عذاب قبر کی وجہ سے کہ ان کا کرتا میرے ساتھ ہوگا تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کا جو جواب ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبر کے اگر کسی بزرگ ولی خدا کی کوئی چیز میرے ساتھ ہوگی تو میرے لیے پروبیبلٹی ہے کہ قبر کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے جو جواب میں کہا کہ کیا میرے کرتے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس میں دو چیزیں تھوڑا سا ذہن میں آتی ہیں کہ ایک تو یہی کہ جو فزیکل اینٹیٹی ہے جس طرح ابھی بھائی نے بات کی کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے جب تک ایمان قلب میں نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ غالباً وہ اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں سمجھ رہے. کیا ایسا دیکھیں اب ممکن یہاں ہے؟ پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ انسان کا مسئلہ ہے کیا، جس کی طرف یہ عرفا یا بزرگان اشارہ کرتے ہیں. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو خدا کے تقرب کا اہل بنائیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ انسان کا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے کیا لوگوں کو خدا نے، دیکھیں خدا نے ہر انسان کو فردن عقل، سمجھ، فطرت، اس کے بعد سمع، بصر، فؤاد، ہر شخص کو الگ الگ دی ہے یا نہیں دی انڈیویجولی؟ بتائیں، ہر ایک کے پاس خود یہ تمام چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اپنی پرسنل پراپرٹی کے طور پہ؟ یا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی اور کی عقل استعمال کرتا ہے یا کسی اور کے سمع بصر پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ جی بتائیے. نہیں سر، ہر ایک کو اپنا اپنا دیا ہے. اگر خیر دوسرے پہ ڈیپینڈ کرے گا تو پھر وہ عدل کے نہیں، مطلب تقاضے ہر میں ایک کو خدا نے فردن عقل، فطرت، ہوش، سمجھ، شعور، سماعت، بصارت، فؤاد سب دیا ہے نا، ہر ایک کو ملا ہے نا. جی جی بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ترقی یافتہ مقام تک پہنچے، یا خدا یہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی عقل اور سمع، بصر و فؤاد کو بند کر کے کسی ڈبے میں رکھ دیں اور فقط دوسروں کے طفیلی بن کر بیٹھ جائیں، چاہے وہ معصومی نہیں کیوں نہ ہو؟ آپ بتائیے، آپ کو ارادہ خدا کیا لگتا ہے اس طریقے سے؟ سیلف گروتھ چاہتا ہے خدا. خدا کیا چاہتا ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ. کہ معصومین خدا نے کس لیے دیے ہیں؟ کہ ہم ان کی مدد سے سیلف ڈیولپ ہوں یا ہم ان کے طفیلی بن کے بیٹھ گئے؟ یعنی جو سرمایہ خدا نے ہمیں دیا ہے، پرسنلی دیا ہے نا، مجھے، آپ کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، سب کو عطا فرمایا ہے، کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو سب کو ضائع کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو زنگ لگائیں، زنگ آلود کر دیں اور کسی دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں کہ جی ان کے طفیل میری بخشش ہو جائے گی، ان کے طفیل مجھے جنت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، ان کے صدقے یہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو یہ خدا کا میسج ہر شخص ریسیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی بتائیے. جی خود ریسیو کر رہے ہیں اور سب کو خود سمجھ ہونی ٹھیک ہے، چاہیے کہ ہم میں خود سے ہر ایک تک جب خدا ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں اس نے، اور ان سب کو میری پرسنل پراپرٹی بنا دیا ہے، تو کیا اس میں خدا کا یہ پیغام موجود نہیں ہے کہ تم خود بلند ہو اور تمہاری مدد کے لیے ہم نے اتنی ساری چیزوں کو رکھا ہے، پیغمبر کو رکھا ہے، امام کو رکھا ہے، کتاب کو رکھا ہے، اولیاء خدا ہیں، علماء ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا بہانہ بنا کر تم اپنی عقل کو معطل کر دو، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ ان کی مدد اور رہنمائی سے تم خود اپنی عقل کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کے قابل ہو. خود جتنا پاسبل ہے اوپر جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زیادہ تمہارے لیے ممکن ہے تقوی کو حاصل کرو اور با کرامت بنتے چلے جاؤ، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دعوت حیات کیا ہے، دعوت کرامت ہے. ٹھیک، آپ میں سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. جی بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. تو اب وہ جو ہیں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم میرا کرتا لے بھی جاؤ گے، بخشے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا؟
کہ تم جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے تھے تمہارا مقصد خلقت پورا ہو جائے گا؟ یہ مین کوشچن ہے، ٹھیک ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف یعنی کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بہت افسوس کی بات ہے کہ جس کو سوائے جو میں نے جتنا دیکھا ہے کہ یہ عرفا والے مکتب کے علاوہ باقی لوگ نہیں توجہ دلاتے اس طرف، اور کسی نہ کسی دوسری چیزوں میں وہ ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی مطلب کہ ایک اور بھی میں نے سنا تھا، یہ ڈائریکٹ میں نے زبانی سنے ہوئے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ پڑھے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ بھی میں بتا دوں کہ جو لوگوں نے اپنی یعنی کہ جو انہی کے شاگردوں نے یا ان کے ساتھیوں نے جو خود سنائے ہیں وہ سنا رہا ہوں، پڑھ کے بھی نہیں بتا رہا، پڑھے ہوئے بھی نہیں بتا رہا. کہ ایک مومن، ان کے مطلب والد کا انتقال ہو گیا، وہ بڑی اولاد تھے اپنے اس میں، اور ان کے یعنی چھوٹے بھائی وغیرہ بھی تھے، وہ یتیم ہو گئے. تو اس دوران میں وہ ایران سے جیسے عراق کی طرف گئے اور وہاں پر کربلا و نجف میں انہوں نے وقت گزارا، اور انہیں پھر اچھا لگنے لگا کافی، یعنی کہ وہ یہ ان کا دل چاہنے لگا کہ میں اب یہیں رہ جاؤں، میں یہیں سکونت اختیار کر لوں، میں واپس نہ جاؤں. اور اس میں انہوں نے اس بات کا دھیان نہیں رکھا کہ یعنی میرے جو بہن بھائی ہیں وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اب، اور انہیں میری ضرورت ہے. تو انہوں نے جب وہ اس قسم کا تقریباً پلان بنا چکے تھے تو ان کو پھر رات میں اپنے مرحوم والد نظر آئے خواب میں، اور انہوں نے ان کو یہی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ساری زندگی، کہ انہوں نے والد صاحب نے وہ چھوٹے جو سب سے چھوٹا ان کا بیٹا تھا، ان کا سب سے چھوٹا بھائی، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور کہا کہ تم اگر ساری زندگی عتبات عالیہ میں حرکت کرتے ہوئے گزار دو اور ایک مرتبہ اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یہ اس سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو یہ نہ سمجھنا شروع کر دیجئے گا کہ میں زیارت کو کسی سے کمپیئر کر رہا ہوں، کیونکہ اصل پرابلم جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ وہ اچھا زیارت کو یوں کر دیا یا نیچا کر دیا یا حقیر، یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو انسانی ذمہ داری ہے جو دین و شریعت نے لگائی ہے، خدا کی اصل ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کو پورا کرنے میں انسان کی ترقی ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے پیریفیری میں آتی ہیں، سراؤنڈنگز میں آتی ہیں، وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتی ہیں. لیکن اب وہی مثال کے طور پر کہ آپ کے بھائی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے پاس ان کے بچوں کے لیے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، آپ زیارتوں پہ جا رہے ہیں. اب یہ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین جو ہے کیا وہ ہم کو اس طریقے کے حج اور عمرے اور زیارات کی ترغیب دلاتا ہے؟ یا دین جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہارا فریضہ تم پر عائد اور لاگو کیا ہے، کہ یتیموں کی ہم نے جو اخلاقیات پڑھے تھے کہ یتیموں کی خبر گیری کرنا ہے، مسکینوں کو کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یا سورہ بلد میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ سب کدھر گیا پھر؟ ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے نا، یعنی میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ یہ صرف وہی حضرات ہیں جو ان چیزوں کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ وہ دین اور اخلاق جو قرآن سے اور اہل بیت سے حاصل ہوتا ہے، اس دین اور اخلاق کی پابندی نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے انسان کی ترقی کے لیے اور اس کے بلند ہونے کے لیے. اور اگر آپ اس کو اگنور کر کے اس کو سائیڈ میں ڈال کے جو دل چاہے کرتے رہیں اور جس طریقے سے اپنے دل کو خوش کرتے رہیں کہ جی میں یہ ہوں اور میں وہ کر رہا ہوں،
وہ سب انسان کو پھر فائدہ نہیں دیتا. جی کوئی سوال تھا؟ جی سر میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ اچھا اس میں واجب حج کی تو وہ نہیں ہے نا کہ واجب حج کر لیں, اس کے نہیں علاوہ واجب آپ کریں, واجب آپ کریں, نہیں واجب کریں. جی سر ابھی پچھلے دنوں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ حج عمرہ بے انتہا اور زیارتیں بہت زیادہ, آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے گھر میں کس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, ہم پہلے اس کو پریفر کریں. ہاں جو سورہ بلد سے ہم نے اخلاق پڑھے تھے, جی یاد ہے کسی کو سورہ بلد کی اخلاقیات؟ جی سر. جی اس کہ میں جو مانا قرآن کہ کہہ رہا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ کے لیے کیا باتیں بیان ہوئی ہیں؟ فک رقبۃ, کسی کی گردن کو گردن آزاد چھڑانا, کرنا, او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ, جس کی گردن کسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کرانا, یا کھانا کھلانا بھوک والے دن. ہاں سر اس میں ایک سوال ہے جی اس آیت میں, جب کھانا کھلانا بھوک والے دن, تو آپ کی مطلب آپ اپنی طور پر تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی جگہ پر دوسروں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, لیکن جب آپ کے قریبی مطلب فیملی بھی موجود ہو تو اس کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلا سکتے ہیں یا پہلے حق ان پر؟ فیملی کا پہلے حساب ہے نا, پہلا اسی لیے حق آپ فیملی. دیکھیں نا یتیمن ذا مقربۃ, یعنی وہ یتیم جو ہاں قربت والا ہو. ٹھیک کیونکہ یہ بہت سخت قسم کے آیت ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اولئک من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اولئک اصحاب المیمنہ. سورہ عصر کی بھی شرائط پوری ہو رہی ہیں, سورہ واقعہ کی بھی شرائط پوری ہو رہی ہیں, سب پوری ہو رہی ہیں. کس کام سے, کس چیز سے؟ یہ 3-4 کاموں. تین کام جو انسان ایمان باللہ کی بنا پر اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ہمارا اب یعنی کہ اگر آپ اس بات کو یاد دلائیں نا تو پھر وہی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جناب زیارت کے خلاف ہو گئے اور مجلس کے خلاف ہو گئے اور فلاں کے خلاف ہو گئے. اب یہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بعض لوگ تنگ آگے بولتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی پڑے رہو, پھر جہاں تمہیں پڑے رہنا ہے, اگر بات سننا ہی نہیں ہے سمجھنا ہی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ جی سر پک کر رہے ہیں نا اس پوائنٹ کو کہ دین اپنی طرف سے نہیں بنانا ہے, جو دین خدا نے ہم کو دیا ہے اس دین کی پابندی کرنا ہے. یہ ایمان اور تقوی کے آنے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان اور تقوی اس پہلی منزل پر کہ آپ اپنی فطرت اور عقل کا صحیح استعمال کریں, فرسٹ لیول کا ایمان اور تقوی وہاں سے آتا ہے. اس کے بعد آپ دین خدا کی پابندی کریں جس حد تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہو. پھر اگلے نیکسٹ لیولز کے جو ایمان اور تقوی ہیں پھر وہ وہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی نا؟ جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا, جی فرمائیے. السلام علیکم سر, میں جی شبانہ جی جی سر, میں نے سوال کیا تھا نا کل, آج میں بہت دیر سے جوائن کر پائی ہوں کیونکہ موبائل میرا ہینگ ہو رہا تھا. آپ نے اس کا آنسر دیا سر؟ نہیں, میں نے کہا جب آپ آگے خود پوچھیں تو پھر اسی وقت میں پھر بات کروں. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ایک سوال بھیجا تھا گروپ پہ نہیں بھیجا تھا, پروبیبلی الگ سے آیا تھا وہ. جی سر, وہ میں دعائے عرفہ پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں آیا تو میں نے گروپ پر پتہ نہیں سر. ہاں تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ
یعنی قدرت کے آثار میں غور و فکر جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں، کچھ ایسی بات تھی۔ جی ہم؟ یہ مولا نے فرمایا کہ اے میرے خدا، اے میرے معبود، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے۔ صحیح، یہ تو سبق آ گیا تھا، لیکن یہاں پر اے معبود تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم دیا ہے، تو میرا یہ سوال تھا غور کرنا اور توجہ کو تھوڑا سا ڈیفائن۔ نہیں، تو آپ کا جو اصل جو ترجمہ ہے نا وہی غلط ہے، تو وہی اب میں غلط ہے۔ ڈیفائن کیا کروں گا؟ صحیح صحیح۔ جو پہلا ورڈ ہے، جو پہلا جملہ ہے جو آپ نے جس کو فرمایا کہ یہ ترجمہ ہی کوئی پڑھ کے آپ نے مجھے بتایا تھا نا جی سر، میں نے یہی کہ پڑھا۔ تیرے قدرت کے آثار میں غور و فکر، وہاں پر جو جملہ ہے امام علیہ السلام کا الہی ترددی فی الآثار یعجب لی بعد المزار، اس میں غور و فکر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ پھر انسان آیات آفاقی میں غور ہی نہ کرے، توجہ ہی نہ کرے آیات آفاقی میں اور یا انفسی میں، پھر تو یہ مطلب نکلے گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ترددی، ترددی کا مطلب، تردد کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر کو کہتے ہیں تردد۔ پلٹنے کو کہتے ہیں شاید نا سر؟ رد کا مطلب ہے پلٹنا، تردد کا مطلب ہے آگے پیچھے ہونا، کبھی صحیح۔ آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں کہ میں تیرے آثار یعنی آیات آفاقی میں غور و فکر کروں اور ادھر ہی گھومتا رہوں، ادھر ہی آگے پیچھے ہوتا رہوں، تو یہ چیز واجب کر دے گی کہ میں مزار یعنی تیری زیارت گاہ تک پہنچنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہ تو صحیح۔ بالکل الگ بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات جو کہ حقیقتاً علامات ہیں، نشانیاں ہیں، آیت ہمیشہ اصل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ اگر ایک سائن پوسٹ کو دیکھیں کہ جناب یہ فلاں روڈ جو ہے نا یہ حیدرآباد کی طرف جاری ہے، 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو حیدرآباد یا فلاں محلہ یا ملیر کوئی بھی جگہ آ جائے گی۔ اب آپ جو ہیں وہ کہیں گے جی یہ تو بڑا اچھی بات ہو گئی کہ مجھے وہ نشان مل گیا، آیت مل گئی، علامت نظر آ گئی، اب ادھر ہی گھومتے رہیں، تو کیا چیز واجب ہو جائے گی؟ جس جگہ تک پہنچنے کے لیے نکلے تھے پہنچ پائیں گے کبھی بھی وہاں تک؟ نہیں سر، منزل نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے امام علیہ السلام۔ یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ تیری آیات میں غور و فکر کوئی بری چیز ہے جو مجھے تیرے دیدار سے دور کر رہی ہے؟ تردد کا ورڈ ہے، آپ چیک کیجئے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، میرے جی سامنے سر، بھی وہ نہیں ہے جی، الہی ترددی، یہی ورڈ ہے نا، جی، فی الآثاری یوجب بعد المزار، بعد المزار، بعد المزار، بعد کہ المزار۔ ترددی کہ اگر میں آثار میں تردد کرتا رہوں، وہیں کھڑا ہو جاؤں، وہیں رک جاؤں، وہیں گھومتا پھرتا رہوں، تو یہ چیز واجب کر دے گی میرے لیے کہ میں مزار، کہ میں تو تجھ تک پہنچنے کے لیے نکلا تھا، میں اس لیے تھوڑی تھا کہ میں آیات پر ہی اٹک کے رہ جاؤں۔ اگر یہ والا کام میں نے کیا، اس میں آگے پیچھے ہوتا رہا، تو پھر مزار مجھ سے دور ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی سر، آگے۔ ٹھیک، چلیں اب ہم اب اس کو تقریباً نیکسٹ 40 منٹس اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ویسے جو میرے ذہن میں رہتی ہے نا ایک ترتیب، وہ یہ رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں تقریباً 35-40 منٹس جو ہیں میں اپنی گفتگو کے لیے رکھتا ہوں، اور اتنا ہی ٹائم میں آپ لوگوں کے سوال جواب اور کوئی ڈسکشن یا پوائنٹ کے لیے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر ڈسکشن نہ ہو تو پھر یعنی کہ وہ چیزیں آپ کے دماغوں پر بوجھ بن کے پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ ذہن کھلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو یہ ٹائم میں نے ایکول دونوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ اسی لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، یہاں تک ہم آ گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم اور ان کے سرداروں نے یہ بات کی کہ بھئی تم یہ ہو، تمہارے پیروکاری فلاں ہیں فلاں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا تفصیلی جواب دیا اور ان سے یہ کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشن دلیل کے ہمراہ اور رحمت رب کے ساتھ تم سے خطاب کر رہا ہوں، تم کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن کیونکہ تم اپنی حق سے دشمنی کی بنا پر تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں تو تم کچھ نہیں دیکھ پا رہے، اور اس بات کی خدا کی طرف سے ہمیں یا کسی بھی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ لوگ اگر حق کا انکار کر دیں تو حق ان کو لباس کی طرح اڑا دیا جائے یا پہنا دیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم حق کو یا پیغام عدل و صداقت کو تمہارے اوپر لازم و ملزوم نہیں قرار دے سکتے، تمہارے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس سے کراہیت رکھتے ہو۔ تو بینہ کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، اور یہ ایک بہت سادہ گفتگو، بہت سادہ دعوت ہے کہ اس بات کو ہی دیکھ لو کہ میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہتا، بلکہ اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک، اگر اتنے سب کچھ ملاحظہ کرنے کے بعد بھی تمہیں میرے خلوص اور سچائی کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تو اب اس کے بعد میں بے بس ہوں۔ اور جو تم نے مومنین کے بارے میں کہا تو میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو بھی مومن ہوتا ہے اس کا اپنے رب سے براہ راست معاملہ ہوتا ہے، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو میں نے اگر ان کو اپنے پاس سے نکال دیا تو خدا کے مقابلے میں پھر مجھے کون بچائے گا؟ کہ پھر خدا کی طرف سے جو ناراضگی آئے گی تم میں سے کون میری مدد کرنے آئے گا اس وقت؟ کہ اگر میں مومنین کو اپنے سے دور کر دوں، اور ظاہر ہے کہ نبی اور پیغمبر مومنین کو اپنے سے دور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی اور پیغمبر ہی وہ مین مطلب پول ہے، وہ مین ہستی ہے کہ جس کی طرف مومنین رجوع کرتے ہیں آیات، بزرگ ترین آیت خدا کے طور پر۔ تو وہ اس کے لیے تو ایک لہجے کے طور پر، اور وہ چیز بھی قرآن نے ہم کو بتا دی کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو صرف اس بنا پر چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ عذاب آ رہا ہے، تو کتنی مشکل میں پڑ گئے تھے۔ تو یہ تو نبی کر ہی نہیں سکتا کہ قوم کو یا مومنین کو الگ کر دے یا ایون قوم کو چھوڑ دے۔ ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی۔ اور پھر اس میں آپ نے ایک اور فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ایک بات، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، میں تم سے یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن الہی ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں یا ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کا بہت بڑا عالم ہوں یا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان جو ہے نا وہ جن اور فرشتوں کے بارے میں عام آدمی کے اندر فیسنیشن کافی پائی جاتی ہے، اور وہ والی بات کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے لپ سروس کی ہے خالی، ورنہ وہ کوئی بھی چیز جو تھوڑی سی بھی جس میں مسٹری ہو تو وہ انہیں اپنے سے افضل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یعنی انسانوں نے جتنا زیادہ اپنے ہاتھوں سے لکڑی، پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا بنا کر اور اس کے سامنے خود ماتھے ٹیکیں، تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ وہ
کتنا زیادہ ان کے اندر اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس اور شعور موجود ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کیا ہے کہ ان کی نظر میں ملائکہ اور جنات اور اس قسم کی چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، جن کی پاورز ہمیں اپنے سے زیادہ لگتی ہیں، تو وہ ہمیں سپیریئر بینگز فیل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو تمہاری نظر میں گھٹیا ہیں، جو تمہارے یعنی میرے پیروکار یعنی مومنین، کہ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ان کو کوئی خیر نہیں دینے والا یا ان کو خدا کی بارگاہ سے خیر و برکت نہیں ملے گی. تو کتنے اسٹیٹمنٹس ہو گئے؟ تقریباً 5. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دوسرا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا زیادہ علم رکھنے والا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اور جو مؤمنین ہیں جو تمہاری نظر میں حقیر اور رذیل ہیں، میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا کہ انہیں خدا کی بارگاہ سے خیر نہیں ملے گی. اللہ اعلم بما فی انفسہم، خدا اس بات کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے جو ان کے نفوس میں ہے. تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر شخص جو کچھ اس کے نفس میں ہے اس کی بنا پر خدا سے اجر اور ثواب حاصل کرے گا. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کہ ان کو خیر دیے جانے کو ریلیٹ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے نفس میں ہے وہ اللہ اس کا عالم ہے، سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے. اور میں اگر اس قسم کی کوئی ڈکلیریشنز دوں، اس سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے جو خدا کی طرف سے بہت سارے غیبی علوم کا حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس بات کو کہنے سے مکمل پرہیز کر رہا ہے کہ کس انسان کا انجام کیا ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ تو کہا کہ تم جاہل قوم ہو، تم اندھے ہو، یہ کہا ان سے کہ تم جہنمی ہو؟ جی بتائیں. نہیں کہا؟ یہ ان کے منہ پہ کہہ دیا کہ تم سب جہنمی ہو؟ نہیں کہا. تو یہ دیکھیں، یہ سارے ہمارے لیے بہت بڑے اسباب ہیں. ہم کیوں ہر ایک کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ہمیں خود اپنا نہیں پتا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ بھئی جس کے اور جو خیر ہے یا جو برکت کسی کو ملنے والی ہے وہ کسی کے نفس میں موجود ایمان اور تقوی اور اس کی حقیقتوں کی بنا پر ہے. اب مجھے کیا پتا کہ اس کے نفس میں کیا ہے؟ جیسے وہ خود فرما رہے ہیں کہ خدا اس بات کا زیادہ عالم ہے کہ ان کے نفوس میں کیا ہے. اور میں اگر اپنی طرف سے ڈکلیریشنز دینا شروع کر دوں کہ انہیں جو ہے خیر نہیں ملے گی یا کتنی ملے گی، تو انی اذن لمن الظالمین، تو میں پھر ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں عدل کی راہ کو، انصاف اور سچائی کی راہ کو چھوڑ بیٹھوں گا. اچھا، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام 4-5 چیزیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرائیں کہ میرے پاس خزائن الہی نہیں ہے، میں غیب کا بہت زیادہ علم نہیں رکھتا یا سب سے زیادہ عالم نہیں ہوں، میں یہ کہہ نہیں رہا، لا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا کیچ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اب اس سے یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ واقعاً ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری دعوت کا حصہ نہیں ہے.
یعنی جو دعوت میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے اس دعوت میں یہ کوئی پوسچولیٹ یا پوائنٹ نہیں ہے کہ مجھے اس وجہ سے مانو کہ میرے پاس خزائن الہی کی چابیاں ہیں، یا میں عالم الغیب ہوں، یا میں فرشتہ یا اس سے افضل ہوں، یا میں لوگوں کی جنت جہنم کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں. یہ سب میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوں. میں اپنے آپ سے ان تمام باتوں کو، کلیمز کو، اتھارٹیز کو سلب کر رہا ہوں، اور میں صرف تمہارے سامنے رسول اللہ کی حیثیت سے حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے. ٹھیک، یہ کلیئر ہو گئی نہیں یہ بات؟ جی کلیئر تو ہو گئی. دعوت پیغمبر جو حضرت نوح علیہ السلام پہ، یہ دعوت ہے میری. صحیح؟ تو یہ سب باتیں کیوں کی ہیں انہوں نے؟ مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑا سا غور کرنے والی ہے کہ یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسری چیز کا لالچ بھی اس میں نہ رکھو. جو تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نبی اور امام کے پاس ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے تو پھر ہاں تو غلط ہے. تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ امام اور رسول کے پاس جو ہے نا خالص اللہ کے لیے آؤ، کسی اور چیز کے لیے نہ آؤ. مطلب میرے پاس اگر ہے بھی تو میں نہیں دے سکتا. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا اقول، میں نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا اب کہ میرے جیسے پاس ہے نا کہ میں نہیں کہہ رہا کا مطلب اب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ہے نہیں. ہاں یہ بات بھی ہے نا کہ یہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، اور میں نہیں کہہ رہا کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں میری دعوت کا حصہ نہیں ہے. نہیں ہے دعوت نہیں، میں اس کی دعوت نہیں دے رہا، مطلب تمہیں دنیا کی طرف نہیں بلا رہا. اور وہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اس سے مطلب نکلتا ہے، اور ہم نے روایت میں دیکھا بھی ہے کہ جب ایک شخص جو ہے نا وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ ان سے بالکل وہ زچ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ اس کا ایمان بڑھ جائے. یعنی وہ خزانے میں سے کچھ خزانہ دے دیتے ہیں اور تاکہ اس کا ایمان بڑھ جائے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ دے سکتا ہوں. لیکن جو وہ زچ ہو جاتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں کہ اس کا نہیں، وہ ایمان، دے سکنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں لکم عندی میرے پاس خزائن الہی ہیں، یعنی میرے پاس کوئی ملکیت یا اتھارٹی ہے خزائن الہی کی. یہ کہہ رہے ہیں، دے سکنے کی بات یہاں نہیں ہوتی. مطلب سر لوگوں کی فہمت یہ ہوتی ہے نا کہ یہی چیزیں چاہتے ہیں وہ رسول میں، مطلب وہی چاہتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہو، یا تو یا وہ پھر ہماری فرشتہ ہو، انسانوں جیسا لباس میں نہ ہو، یا پھر وہ ان کی ذہنیت کے مطابق ہے یہ. ہاں تو یعنی آپ لوگ ابھی تک صحیح جگہ پر، جیسے کہتے ہیں نا وہ میرا کہنے کیل کے سر پر ضرب نہیں لگا رہے ابھی تک. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس امید پر میرے پاس آ رہے ہو کہ خزانے ہوں گے یا میں غیب کا عالم جانتا ہوں، تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے آؤ، اللہ کا پیغام جو ہے اس پر آؤ. لیکن اس سے ایک جگہ آگے بڑھیے، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے ایک اسٹیپ اور آگے جائیے کہ وہ کیوں ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، خاص طور سے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. وہ خاصوں سے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ سب چیزیں دنیا ہے، اور ان کا اصل پیغام جو ہے نا آخرت، فکر آخرت ہے. جی اس میں دیکھیں ایک بات کہ اگر تم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ پر ایمان لاؤ گے اور ان میں سے کچھ تمہیں نہیں ملے گا یا تمہاری توقعات یہاں پر فیل ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تم پلٹ جاؤ گے. جی ٹھیک، کیونکہ کیا نبی اور رسول کے پاس یہ بات تھی کہ جناب اگر انہوں نے کبھی کسی لوگوں کے پرابلمز کو سولو کیا ہے یا کہہ لیں کہ غیب کی خبریں ان کو بتائی ہیں، تو وہ ہر وقت یہی کام کر رہے ہوتے تھے؟ ایسی کوئی سنت ہم کو ملتی ہے؟ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اور جو کفار تھے
وہ کفار کیا کرتے تھے, وہ یہی اپنے سارے فرمائشی پروگرام لے کے, خاص طور سے جیسے رسول خدا کے پاس, کہ جی یہ بنجر زمین صحیح ہو جائے, یا آسمان سے فلاں قحط میں بارش برس جائے, ہمیں خزانہ مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. یعنی کہ وہ جو تھے وہ رسول کو یا اسی نظر سے بس وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جناب یہ والے معاملات. تو ان تمام باتوں کو ایکسکلوسیولی سبٹریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان ان بنیادوں پر نہیں لایا جاتا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس خزائن الہی ہیں نہیں ہیں, میں عالم غیب ہوں نہیں ہوں, یہ سب چیزیں ایمان کی بنیاد نہیں بنتی. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی یہ سر, بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں کلیئر ہو گیا, صحیح کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, ایمان کی بنیاد کیا ہے جو بالکل شروع میں بات تھی, شروع میں اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ ہے ایمان کی بنیاد. ٹھیک, یعنی ایمان اور بندگی خالصتاً اللہ کے لیے ہو, جس میں شرک نہ پایا جائے, اور انسان اپنے آخرت اور آخرت میں اپنے انجام کا خوف رکھے, جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے. باقی اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ ایمان کی بنیاد نہیں بنتی ہے. یہ بات واضح ہو گئی جی؟ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر جی بالکل سمجھ میں آ گئی. ٹھیک, تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں لا اقول, میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی دیگر قرآن کی ہی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو حجت خدا ہیں وہ خزائن الہی کی کنجیاں ہوتی ہیں ان کے پاس. اسی طریقے سے وہ یعنی کلن نہیں لیکن بہت کچھ غیب کا علم رکھتے ہیں. وہ ملک نہیں بلکہ ملائکہ سے افضل اور برتر ہوتے ہیں, اور وہ یقیناً لوگوں کی جنت اور جہنم پر باخبر ہوتے ہیں. یہ چاروں باتوں کے ہمارے پاس دوسری جگہ سے دلائل ہیں, موجود ہیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, یہ ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ والی بات جو ہے نا کہ تم میری پرسنالٹی میں یہ سب کی سب چیزیں دیکھ کر ایمان لاؤ, اس پر ایمان نہیں آتا ہے. اور اسی بنا پر پھر خدا نے کس بات کو یعنی لازمی رکھا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یعنی کہ جیسے اسی لیے ہماری نظروں میں کہ فار ایگزامپل شہدائے بدر یا کربلا والوں کا جو ایمان ہے اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ان کی فضیلت اتنی زیادہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اس موقع پر خدا کی خاطر قیام کیا اور رسول اور نواسہ رسول کی نصرت کی, کہ جب ان کو کچھ بھی ملنے کی امید نہیں تھی بلکہ ان کو اپنا سب کچھ خطرے میں ڈالنا پڑ رہا تھا, یہ دے دینا پڑ رہا تھا. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان کی قیمت کب بڑھ جاتی ہے, انسان کے ایمان کی ورتھ اور ویلیو کس جگہ پہ آ جاتی ہے؟ اس ایمان کی ویلیو خدا کی نظر میں نہیں ہے کہ جو ہر وقت لینے کے چکر میں کہ ابھی یہ ہو جائے. اس ایمان کی ورتھ ہے کہ جیسے بدر میں پتا تھا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ ساز و سامان ہے, نہ کچھ ہے, خالی رسول کی خاطر کہ رسول خدا, اور بلکہ یہ چوائس بھی تھی کہ واپس چلے جائیں مدینے میں, لیکن رسول خدا چاہ رہے تھے کہ نہیں, اور جو آیت سورہ انفال کی تھی کہ کرو جہاد کرو, مقاومت کرو. تو خدا اور رسول کی خاطر اپنا سب کچھ, اپنی جان اور سب قربان کرنے کو تیار ہوئے تھے بدر میں, اور کربلا کا تو آپ کو پتہ ہی. ٹھیک, تو یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس میں کہ یہ سب چیزیں کہ بھلے سے ہوں ان کے پاس, لیکن یہ باتیں ایمان کی بنیاد نہیں بنتی ہیں.
ایمان کی بنیاد جو ہے وہ وہی معرفت خدا ہے، شرک سے پرہیز ہے، اخلاص و طہارت نفس ہے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے حساب کا خوف اور احساس. یہ ہے مین بنیاد جو جس کے ساتھ اگر اس چیز کو لے کر آپ حجت خدا کے ساتھ جڑیں گے اور ان کی اتباع اور پیروی کریں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ آپ کو ایک کمال کے رستے پر لے جا سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر میں تھوڑا سا گفتگو کو روکتے ہوئے، کیونکہ اب اس کے بعد جو سورہ ہود کی آیتیں ہیں وہ پھر اسی چیز کی طرف جاری ہیں کہ یعنی اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں کی تو پھر اب ان کی قوم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کی کچھ نہیں سننا، آپ نے جتنا بول دیا وہ کر دیا. بلکہ آپ اگر اس میں اگلی آیت میں دیکھیں، قالو، اب ان کا جواب کیا تھا؟ قالو یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تم نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے جدال کر لیا. جدال یعنی جھگڑا کر لیا. یہ ہمارا جو جھگڑے بازی ہے وہ خوب بہت زیادہ ہو چکی. اب آپ اس کو مجھے بتائیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ ان کی نظر میں کیا ہے؟ جدال. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور پھر تم نے جو ہے نا ہمارے اس کو بہت زیادہ اکثرتا کثرت سے جھگڑ لیا ہم سے. اب ہم کوئی بات سننے والی نہیں ہے. نو مور آرگیومنٹس، نو مور پریچنگ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تم جس کی ہم کو وعید دیتے ہو، جس سے ہم کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو عذاب علیم تم کو آ لے گا، اس کو لے کر آ جاؤ. ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، صادقین میں سے ہو. تو یعنی اب یہاں پر پہنچنے کے بعد سورہ ہود کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو معاملہ تھا، جو کہ 950 سالوں کے عرصے پر پھیلا ہوا تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اس کا اختتام ہو گیا دعوت کے مرحلے کا. اور پھر اس کے بعد جو چیز شروع ہوئی وہ وہی کہ خدا کی طرف سے پھر فیصلہ آ گیا، حکم قضائی آ گیا کہ اب اس کو ختم کرو، اس معاملے کو. بس ٹھیک ہے، جتنی حجت ہمیں تمام کرنا تھی وہ حجت تمام ہو گئی، اور اب تم کشتی بنانا شروع کرو. پھر وہاں سے اس کے بعد وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو اب جتنی باتیں ہم نے کی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے، اور آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ حضرت نوح کی جو دعوت، جو حقیقتاً انسانیت کے لیے پہلی تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی باقاعدہ تبلیغ ہیومینٹی کے لیے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی. تو اس کے اندر بہت سارے اہم نکات ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جیسے ابھی ہم نے سورہ ہود میں بحمدللہ جن کو سمجھا. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ اور سپلیمنٹ کر دوں اسی دعوت، حضرت نوح کی دعوت کی کیفیت کو سورہ نوح سے. ٹھیک، سورہ نوح کا نمبر قرآن کریم میں 71 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. بے شک ہم نے ارسال کیا نوح کو اس کی قوم کی طرف. یہ وہی جملہ ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ ارسال کا معنی کیا ہے، الی قومہ. اور یہ بات بھی ہم نے وہاں پہ دیکھ لی تھی کہ نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ انذار اور تبشیر ہوتی ہے مینلی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو تھی، ان کی اذیت یہ تھی کہ ان کی قوم نے اتنی زیادہ وہ برائی کے رستوں پر جمے ہوئے تھے کہ ان کو تبشیر کی تو تقریباً نوبت ہی نہیں آئی. یعنی ان کے پاس وہ والا مرحلہ ہی نہیں آ پایا کہ وہ لوگوں کو بشارت بھی دیتے. تو ان کا جو پورے 950 سال تھے وہ انذار کرتے کرتے ہی گزر گئے. ان انذر قومک،
یہ ہم نے وہاں پڑھ لیا تھا. انہوں نے پھر کہا کہ میں اے میری قوم انی لکم نذیر مبین. اور اب دیکھیں یہاں پر جو تھوڑا سا چیزیں اور ایڈ ہو رہی ہیں اضافی کے, اس کو آپ اس سے ملائیں گے نا تو بات پھر اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی. وہاں پر کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, یہاں پر کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ. ٹھیک, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے, اور اللہ کی بندگی کا تقاضا عبادتیں کر کے پورا نہیں ہوتا. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا, اور نہ سمجھ میں آئے تو بالکل آپ پوچھ لیجئے, ہر بات آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ کی بندگی کا تقاضا فقط عبادتیں کر کے پورا نہیں ہوتا, بلکہ بندگی خدا کا تقاضا شرک سے بری ہو کر پورا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی یہ تو صحیح ہے. یہ اللہ بات کے سمجھ بعد میں آ گئی ہاں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ بات ایسے نہیں مانی جائے گی کہ میں عبادتیں کرتا ہوں. یہ بات کب مانی جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ جب میں شرک نہ کروں, جب میں اپنی زندگی سے شرک کو باہر نکال دوں. نکال دو. یہ بات اس وقت مانی جائے گی. ٹھیک, اور یہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں, ان اعبدوا اللہ, وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعبدوا الا اللہ. صحیح ہے, سورہ ہود میں یہی تھا نا. جی جی اللہ تعالیٰ. ٹھیک, تو یہ دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کی تصویر مکمل ہو جائے گی کہ بندگی خدا اور غیر خدا کی بندگی سے مکمل اجتناب. تب یہ مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت بھی کر لی, کسی اور کی عبادت بھی کر لی تو کافی نہیں ہے, مطلب ایک کو آپ کو تو دفی کرنا وہ پڑے گا. شرک, یعنی کہ مطلب یہ کہ بہت سارے نمازی کیا ایسے نہیں ہیں جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں. جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ہاں آپ ان کو جو بھی بتاؤ. جی شہزاد بھائی. جی جی میں بول رہا ہوں, ہاں بالکل نہیں صحیح میں ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں سے بیک گراؤنڈ نوائز آئے نا تو آپ پلیز اس کو میوٹ کر دیا کریں. ہاں میں میوٹ کر دیا تھا, وہ آ رہی تھی میں بند کر دیا. جی کیونکہ میں تو ابھی اسکرین شیئر پہ ہوں نا. جی جی اب آپ ڈیفینیٹلی آپ تو دوسرے بزی ہیں تو جی جی یہ میں دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک, عمدہ. تو ان اعبدوا اللہ, کہ تم بندگی کرو اللہ کی, واتقوہ, اس کا تقوی اختیار کرو, وَأَطِیعُونِ, اور یہ چیز جو ہے نا یہ اب اس کو مکمل کر رہی ہے بات کو. اللہ کی بندگی کے ساتھ نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, تقوی الہی. اللہ کی بندگی کا معنی یہ کہ خدا ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے, یہی تقوی ہے نا. جی جی ٹھیک, تو بندگی کا اگر یہ نتیجہ نہ نکلا کہ قلب میں خشیت پیدا ہو اور نفس میں صفت تقوی اجاگر ہونا شروع ہو جائے تو پھر بندگی نہیں ہے, وہ خالی ظاہری عبادات ہیں, وہ بندگی نہیں ہے. اور اللہ کی بندگی اور اس کے تقوی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, اطیعونی, میری اطاعت کرو. تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی نا جو ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ انسان جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ اپنی طرف سے دین نہ ایجاد کرے, یا اپنی مرضی کا دین نہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ جو ہم کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا جو ہم کو اچھا لگ رہا ہے تو ہم کہیں گے واہ بھائی. یعنی کہ میں اپنی مرضی کا یا اپنی پسند کا دین جو ہے وہ اختیار کر لوں. تو یہ آپ اس سے کب بچیں گے, جب آپ کاملاً
حجت خدا کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کو اپنا شعار بنائیں گے، کیونکہ حجت خدا نہ آپ کو گمراہی کے رستے پہ جانے دیں گے، نہ آپ کو شرک کرنے دیں گے، اور نہ آپ کو آخرت سے غافل ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر یقین نہ ہے، ابھی تو ہمارے سامنے ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن آپ خاص طور سے ائمہ علیہ السلام کی دعائیں اور مناجات پڑھ کے دیکھ لیا کیجیے کہ وہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر جو زیارتیں ہیں اور احادیث اور اقوال ہیں. ٹھیک، تو یہ لائف کا مکمل نسخہ ہے. اللہ کی بندگی یعنی شرک سے پاک، بندگی خدا، تقوی الہی اور اطاعت حجت خدا. اگر تم اس پر آ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو پھر اللہ تمہارے گناہوں میں سے، یعنی تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، تم کو مغفرت عطا کرے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یؤخرکم یعنی تاخیر کرے گا، تمہیں مہلت دے گا، تمہیں موقع دے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں ایک معینہ مدت تک اچھے سے زندگی گزار سکو. ٹھیک، اور یعنی دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزرنے کے لیے مین ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ انسان مغفرت و رحمت الہی سے بہرہ مند ہو. یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ ہم نے غفور و رحیم پر بات کی تھی. کس کانٹیکس میں بات کی تھی؟ جی سورہ حمد کے سلسلے میں بات کی تھی نا. نہیں، میں نے خاص چیزیں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی کہ مغفرت اور رحمت موسٹ امپورٹنٹ ہیں. بچے کو بناتی ہے. نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں حضرت آدم جب جنت سے محروم ہوئے تو انہوں نے کن دو اسماء کا سہارا لیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی وہ کون سی دو صفات ہیں خدا کی، یا کون سی دو عنایتیں ہیں کہ جو انسانوں کو خسارے سے باہر نکال لیتی ہیں؟ مغفرت اور رحمت. مغفرت اور رحمت. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ یاد دلایا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یعنی انسان کا نفس جو شر کریٹ کرتا ہے امارۃ بالسوء والی حالت میں آ کر، اس شر سے پناہ میں رکھنے والی چیز کیا ہے؟ غفور و رحیم. ٹھیک، تو آپ کو، اور یہ ایک آیت ہے، یہ آپ لوگ ڈھونڈیے گا کہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ اے رسول جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ استغفار کرتے رہیں. تو عذاب الہی جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے عذاب الہی سے دو سپر اور ڈھال ہیں، جن میں سے ایک اٹھ گئی اور ایک باقی ہے. جو اٹھ گئی سپر وہ خود رسول خدا کی ذات گرامی ہے، اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے. تو اگر دنیا کی زندگی میں خوشگواری اور بہتری اور برکتیں چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، کثرت استغفار. ٹھیک ہے، صرف استغفار تقوی کے ساتھ ہوگا نا. ظاہر ہے دیکھیں وہ اوپر کی جو تین چیزیں ہیں وہ تو شرط ہے نا. وہ تو شرط ہے. ہاں ٹھیک، صحیح ٹھیک ہے، یہ تو اس کے یہ بغیر تو تو کچھ نہیں ہونا. ہاں ٹھیک، صحیح ہے، اس کے بیسک بغیر تو کچھ نہیں ہونا. ہاں ٹھیک، جی صحیح ہے. اس کے بعد استغفار ہے. ہاں استغفار. بات واضح ہوگی بالکل. کہ اگر تم یہ تین کام کرو گے، بندگی خدا، تقوی اور میری اطاعت،
یغفر لکم من ذنوبکم، تو خدا کی طرف سے تمہارے گناہوں کی مغفرت آٹومیٹیکلی تم کو ملے گی. اچھا ایک چیز یہ من ذنوبکم کیوں ہے؟ مطلب سارے ذنوب نہیں، گناہوں میں سے کچھ کم. یہ ضروری نہیں ہے، یعنی من کی جو ترکیب ہے وہ بعض اوقات فرام بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آف بھی ہوتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے یہاں. اچھا جی. ٹھیک. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں تاخیر دے گا ایک اجل مسمى. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، لیکن دنیا کی زندگی میں بہرحال ایک اینڈ ہے. ٹھیک ہے، خوشحالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فار ایور. دنیا کی زندگی کو بہرحال ایک جگہ پر پہنچ کر مسمى یعنی اس کا ایک اپوائنٹڈ پرسکرائبڈ مدت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، وہاں پر اس کو ختم ہونا ہے. اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ کی مدت، اجل کا مطلب کیا ہے؟ مدت، کہ بے شک جب اللہ کی مدت آ جائے لا یؤخر، تو پھر وہ اس کو مؤخر نہیں کرتا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کا علم رکھتے ہو. اور لو کا مطلب اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ قوم گمراہ ہے، بے ہدایت ہے، فساد کے رستوں پہ چل رہی ہے. تو یعنی لو جو ایک جملہ آتا ہے کاش، تمنا کے سینس میں، تو یعنی وہ اس وجہ سے یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ کاش کہ تم اپنی یہ حرکتیں کرتے ہوئے سوچتے اور سمجھتے کہ تمہیں جو دنیا کی زندگی میں مہلت ملی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے، تم یہاں پر ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہو. اور جب اگر تم نے اس گمراہی کی حالت میں زندگی گزار کر تمام کر دی تو پھر عذاب علیم جب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا تو پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہو. کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے. ٹھیک، میں اب یہ مغفرت کی بات آئی نا تو میں نے ابھی تھوڑا آپ لوگوں کو ریفر کیا، میں ایک جگہ سے آپ کو اور دکھا دوں. اور آئی تھنک یہ سورہ ہود کی بگننگ میں ہی ہے. اور اس میں بھی آگے آئے گا، سورہ نوح میں بھی آئے گا. سورہ ہود کے بالکل شروع میں ہی ہے کہ انہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر رسول خدا فرما رہے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نذیر کے ساتھ بشیر بھی ہے، کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ اوپر وہی بات ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اور کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب کا استغفار یعنی طلب مغفرت، اپنے رب سے طلب مغفرت کرو. پھر ثم توبوا الیہ، توبو توبہ کا مطلب پلٹنا، اور یہ نہیں کہ ابھی 70 مرتبہ استغفار کی اور باہر نکل کے وہی کام شروع ہو گیا. ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں. تو استغفار کرو اور پھر تمہارا یہ استغفار اس بات کی وجہ بنے کہ تم خدا کی طرف توبہ کرو، یعنی پلٹو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اس کی فرما برداری، میری اطاعت پر اپنے کو قائم کرو. ثم توبوا الیہ، اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر کیا نتیجہ ملے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اب یہ وہی سورہ نوح کی آیت سے آپ ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں یؤخرکم الی اجل مسمى، تو سورہ ہود کی آیت سے اس بات کی تفسیر ہم کو مل رہی ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ اگر تم مغفرت اور توبہ کے راستے پر آ گئے تو جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے تمہارا، جب تک دنیا میں تمہاری زندگی ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، خدا تمہیں متاع حسن،
عنایت فرمائے گا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل ملے گا. ٹھیک. اور اگر تم نے اس رستے کو چھوڑ دیا, وَإِن تَوَلَّوْا, مغفرت اور توبہ کی راہ کو چھوڑ کر نافرمانی اور معصیت کے رستے پہ چل پڑے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, وہی حضرت نوح علیہ السلام والا جملہ کہ پھر میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں ایک یوم کبیر کے عذاب سے. تو استغفار بہت قیمتی چیز ہے انسان کی ذاتی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی, اور اسی کی برکت سے ہماری زندگی میں پھر خوشحالی اور سعادت داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آج کی حد تک یہاں پہ میرا بیان مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ سورہ نوح کی آیتوں سے ہی پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی چیز؟ کوئی دشواری تو نہیں ہے سمجھنے میں؟ جی میں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہ رہا تھا. پہلی چیز جو ہے, جو ہر نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور بندگی, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. عبادت نہیں کہی, بندگی. جی بندگی بندگی کرو, اور اس کے ساتھ جی. کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرو. ہاں, یعنی اسی ایسی سے بندگی کرو جو شرک سے پاک ہو. جی, شرک سے پاک ہو, جی. اور اپنی فکر آخرت کرو. ہاں, اور آخرت کی اس کے فکر یہ کرو ہاں کہ مجھے تقویٰ کے خدا ساتھ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے, ہونا ہے. تو اس اور لیے اگر میں نے کوتاہی کی تو پھر عذاب علیم پکڑ سکتا آئے, ہے. جی, اور ٹھیک. اس سلسلے میں تقویٰ کرنا ہے. اور پھر اتونی کے مطلب یہ ہو گیا کہ دین کی پیروی وہ کرنا جو کہ دین ہے, جو کہ جو رسول نے کے پاس بتایا ہے. ہے. تو جو یہ آپ کا رسول نے پاس بتایا. پورا ایک وہ آ گیا, 3-4 اس میں. جی, 3 لفظوں میں ہاں آپ پورا کا دینی زندگی کا پورا منشور آپ کو مل گیا. آ گیا. ٹھیک, صحیح. اور جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو سب سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفار, استغفار کرنا ہے, اور خدا کی طرف توبہ کرنی ہے. توبہ کرنا. ہاں توبہ اگر پلٹ, ہاں یعنی استغفار خدا اور کی طرف پلٹنا ہے. پلٹ. تو آپ کو انشاءاللہ دنیا کے اندر وہ جو ہدایت کی نعمت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن خدا دنیا کی زندگی میں بھی برکت اور نعمتوں میں افزائش کرے گا, اس میں بھی محروم نہیں رکھے گا. سر اگر آپ اجازت دیں مجھے بھی. نہیں, ضرور فرمائیے. جی سر, میں یہ سوال کرنا, ایک سیکنڈ میں باہر جاؤں ذرا. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں سر کہ ہم سب جو ہیں, میں اپنی ہی بات کروں, ہم سب کو آخرت کی فکر رہتی ہے نا, تو تھوڑی سی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. یہاں پہ اکثر ہمارے درمیان مباحثہ ہوتا ہے, تو ہم جو کچھ اس دنیا میں کریں گے, خدا نے ہمیں یہاں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے, تو اسی کا رزلٹ تو ہمیں وہاں پہ ملے گا نا, اسی کے تحت ہم آگے جائیں گے. تو ہم بھی, اور دنیا کے لیے جو مولائے کائنات نے جو جملہ کہا تھا وہ تو اس سے دل لگانے والی بات تھی نا. اگر جو کام آپ کر رہے ہیں ہمارے لیے, تو اس دنیا میں کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ تو وہاں ملے گا. ہم دنیا کو اگنور کر کے مطلب بہت ہی اس کو برے الفاظوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. جو کریں گے اس سے اگلی کلاس میں جائیں گے نا. نہیں, میں سمجھا نہیں ہے نا کہ آپ کیا روحانیت ٹائپ کی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان دنیا کے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے میں بیٹھ جائے؟ نہیں, یہ جو لوگ, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عموماً جب لوگوں سے ہم آپس میں بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بس جو بھی کچھ کرنا ہے نا, آپ نے جیسے عبادت اور بندگی میں فرق بیان کیا, بس عبادت کرو عبادت کرو. تو جو دنیا میں خداوند عالم نے ہمارے لیے ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ بھی تو عین عبادت ہے نا. ہاں, میں نے شروع میں اس کا آپ کو بتا دیا تھا نا. جی, میں یہی آپ کو اس چیز کو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ صرف آخرت کو ہی کیوں, آخرت کا ہی نام ہم کیوں ہر وقت لیتے رہتے ہیں. دنیا میں کریں گے تو آخرت نہیں, یہ بات میں نے شروع میں بالکل کلیئر کر دی تھی
کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی یا دنیاوی ہوتی ہے یا اخروی ہوتی ہے، اس دنیا کی لائف۔ آپ شروع کے لیکچر سنیے گا میرے، وہ بہت ضروری ہیں، یعنی وہ فنڈامنٹل جو امپورٹنس کی باتیں تھیں نا وہ ہم نے اس وقت کی تھی، اور اسی وقت میں نے کی تھی کہ تاکہ بعد میں جب میں کوئی بھی ورڈ یوز کروں تو آپ لوگوں کو اس کا صحیح معنی اور امپلیکیشنز پتا ہو، کیونکہ لفظوں سے ہم بھٹکتے ہیں۔ جی میں سن لوں گی لفظوں سے سر، میں نے یہ بات اسی وقت کلیئر کی تھی کہ یہ جو نہیں ہمارا میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آپ نے تو بیان کیا تھا، میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیا میں صحیح ہوں؟ آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اسی کی طرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کو بھی سنیے گا، شروع کے اس میں وہاں پر ہم نے ان کو کلیئر کیا ہے، اور ابھی بھی میں آپ کو جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ لوگ دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کو کچھ لوگ اخروی طور پر گزارتے ہیں اسی دنیا میں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، یعنی آخرت کا نام لینا یا نہیں لینا اہم نہیں ہے، انسان اس دنیا میں ہر عمل کرے اپنی آخرت کو اور خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں لوگوں کی خاطر اور دنیا کی خاطر، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ ٹھیک، تو اصل ریکوائرمنٹ جب ہم آخرت کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ویسے رہو جیسا کہ نبی اور امام کی سنت ہے، اور جو کچھ ہدایت خداوندی نے ہم کو بتایا ہے، اور ہر چیز میں نیت جو ہے اور مد نظر تمہاری آخرت رہے نہ کہ ظاہر دنیا کی زندگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی سر، تھینک یو۔ جی جی، اور کوئی صاحب کوئی بات تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ سر مجھے اجازت دیں، اب تھوڑا گھر کا کام۔ جی کوئی تھینک مسئلہ یو، نہیں۔ اللہ حافظ، امام کے ضمانت میں۔ جی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، پھر اگلی دفعہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ میں سورہ نوح کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی سورہ نوح، کیونکہ وہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے وہ زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے، ٹھیک، اور نکات پھر انشاءاللہ سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ سر، خدا حافظ، شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔